السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے چلتا کر دے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ سنی سنائی باتوں کو بہت زیادہ آگے پھیلا دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بھی پھیلا دیتے ہیں، اور وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے، ایسی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے جس کو میں نے ادا نہیں کیا اور نہ ہی میری زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں، یعنی جو میری حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بنا کر اور میری طرف منسوب کر کے اس بات کو بیان کرتا ہے، تو وہ اب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت میں آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں کہ ایک روایت جس کو لوگ حدیث سمجھتے ہیں اور اس کو حدیث ہی کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو نیچے حوالہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں کتاب سے یہ بات لی گئی ہے اور فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب جو سامنے والا جو سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو اس حدیث کو دیکھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، وہ صرف حوالہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا، حالانکہ حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اپنے معتبر علماء سے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو ایک روایت اور ایک بات یہ مشہور ہے لوگوں میں، اور یہ بات بہت بیان بھی کی جاتی ہے اور لوگ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر بھی اس کو بہت زیادہ وائرل کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، حساب کتاب شروع ہو چکا ہوگا، تو ایک شخص ایسا لایا جائے گا کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اس سے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے اور تو اگر اس کا انتظام کر لے گا تو تجھے میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اب یہ شخص تمام لوگوں کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، والدین کے پاس جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جا کر اس ایک نیکی کا سوال کرے گا، تو سارے کے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور والدین اس کو منع کر دیں گے۔ اب جب یہ پریشان ہو جائے گا، سب کے پاس جا چکا ہوگا اور سب کی طرف سے جواب جو ملے گا وہ مایوس کرنے والا جواب ہوگا، تو اس موقع پر ایک شخص ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی۔ یہ خیال کرے گا کہ میرا تو ٹھکانہ ویسے بھی جہنم ہے، یہ ایک نیکی مجھے جنت میں لے کر کیا جائے گی، اس لیے وہ اپنی نیکی کو اس شخص کے حوالے کر دے گا اور اس شخص کو دے دے گا جسے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ اس ایک نیکی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جس کے پاس صرف ایک نیکی تھی اور اس شخص کو جس کو ایک نیکی کی صرف ضرورت تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ روایت آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ روایت حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت ہے اور اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔
اس لیے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے بغیر تحقیق کے کوئی ایسی بات جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہو، بغیر تحقیق کے اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بغیر تحقیق کے بیان کرے گا اور تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا تو پھر حدیث میں آ گیا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا اور مجھ پر تہمت لگائے گا، جھوٹ بولے گا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب ایک بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اور حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، گویا کہ وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو بات دوسروں تک پہنچائے حدیث کے تعلق سے، تو اس حدیث کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ میں اس حدیث کو دوسروں تک پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔